اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ نماز جماعت کے ساتھ کا ذکر کریں گے۔ معزز ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبرائیل 4000 فرشتوں کے ہمراہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار نے سلام اور 2 ہدیے آپ کی طرف بھیجے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ ہدیے نہیں دیے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا، وہ 2 ہدیے کون سے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ 3 رکعت وتر اور روزانہ کی 5 نمازیں با جماعت ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میری امت کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب کیا ملے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جماعت کے لیے 2 مومن جمع ہوں گے تو اللہ دونوں کو ہر رکعت کے بدلے 150 نمازوں کا ثواب دے گا۔ جب 3 نمازی ہو جائیں گے تو اللہ ہر ایک کو 600 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب ان کی تعداد 4 ہو جائے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے 1200 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب ان کی تعداد 5 ہو جائے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے 2400 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب ان کی تعداد 6 ہو جائے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہر رکعت کے بدلے 4800 نمازوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جب نمازی 7 ہو جائیں تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے 9600 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 رکعت نافلہ عشاء اور 1 رکعت جو نماز تہجد میں نماز شفع کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور جب نمازی 8 ہو جائیں تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے 19200 نمازوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جب جماعت میں نمازیوں کی تعداد 9 ہو جائے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے 38400 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب جماعت میں 10 نمازی ہو جائیں تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے 76800 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بس جب 10 سے زیادہ ہو جائیں تو اگر آسمان و زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، اور ثقلان بمائے ملائکہ لکھنے والے ہو جائیں، تو یہ سب 1 رکعت کا ثواب لکھنے پر قادر نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص با جماعت نماز کو خفیف سمجھے اور اسے اہمیت نہ دے تو اللہ اس کو 12 قسم کے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ عذاب 3 دنیا میں، 3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 عذاب محشر میں ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، دنیا کی 3 مصیبتیں یہ ہیں: اللہ اس کے کاروبار اور رزق سے برکت اٹھا لے گا۔ 2، اس سے صالحین نیک لوگوں کے نور کو ہٹا لے گا۔ 3، مومنین کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دے گا۔ ناظرین گرامی، وہ 3 مصائب جو وہ موت کے وقت دیکھے گا: وہ پیاسا دنیا سے جائے گا اگرچہ اس کو نہروں کا پانی ہی کیوں نہ پلا دیا گیا ہو۔ 2، اس کی روح نکلنے کا مرحلہ بہت ہی سخت ہوگا۔ 3، اس کی حالت میں ایمان کے زائل ہونے کا خوف ہوگا۔ ناظرین گرامی، وہ مصیبتیں جو اسے قبر میں پیش آئیں گی: 1، اس پر سوال و جواب کا مرحلہ بہت ہی سخت ہوگا۔ 2، اس کی قبر تاریک اندھیری ہو جائے گی۔ 3، اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ ناظرین گرامی، وہ مصائب جو قیامت کے دن اس پر وارد ہوں گے:
ایک حساب و کتاب کا مرحلہ اس پر سنگین ہوگا، 2 کافروں جیسا اس پر عذاب ہوگا، 3 آخر اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرے تو خداوند تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، اس بندے کو دیکھو جو فقط میری رضا کی خاطر نیند سے بیدار ہو کر مسجد میں آیا ہے اور فریضہ صبح باجماعت ادا کیا ہے۔ مجھے میری عزت کی قسم، میں اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھوں گا۔ بعض سند معتبر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص نماز جماعت کے لیے مسجد کی طرف جائے، اس کے ہر قدم کے بدلے خداوند تعالیٰ اس کو 70,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 70,000 درجے اس کے بلند ہوں گے۔ اگر وہ ہمیشہ جماعت کے لیے مسجد میں جاتا رہا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے تو خداوند تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس مومن کی قبر میں داخل ہو جاؤ اور اس کے مونس و غم خوار بنو اور اس کے لیے طلب مغفرت کرو، اور اس کی قبر میں تم میری عبادت کرتے رہو۔ اس کا ثواب اس بندے مومن کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جو شخص روزانہ کی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو 5 نعمتیں حاصل ہوں گی۔ 1 دنیا میں فکر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، 2 اللہ اس سے عذاب قبر اٹھا لے گا، 3 روز قیامت اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، 4 پل صراط سے مثل بجلی کی چمک کے گزر جائے گا، 5 اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ایک قوم کو اس طرح مشہور کرے گا کہ اس کے چہرے مثل ستاروں کے چمک رہے ہوں گے۔ ملائکہ ان سے پوچھیں گے، تم کون سا عمل کرتے تھے جس کی بنا پر اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے؟ وہ جواب دیں گے، جب ہم اذان کی آواز سنتے تھے تو طہارت اور وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ اس طرح مشہور ہوں گے کہ ان کے چہرے مثل چاند کے روشن ہوں گے۔ ملائکہ ان سے پوچھیں گے، تم کون سا اعمال بجا لاتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اذان سے پہلے وضو کر کے نماز کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ اس طرح مشہور کرے گا کہ ان کے چہرے مثل سورج کے ہوں گے۔ ان سے ملائکہ دریافت کریں گے، تمہارا کون سا عمل تھا جو اس مرتبہ مقام تک پہنچنے کا سبب ہوا؟ وہ کہیں گے، ہم اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور مسجد میں جا کر اذان سنا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نماز جماعت میں دیر سے حاضر ہوا اور پہلی تکبیر میں شامل ہونے سے رہ گیا۔ میں نے اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کر دیا۔ پھر میں نے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن مجھ سے تکبیرۃ الاحرام فوت ہو گئی، یعنی تکبیرۃ الاحرام کے وقت جماعت میں شامل ہونے سے رہ گیا۔ اب میں نے اس کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر دیا ہے، کیا اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ وہ کہنے لگے، اگر ایک اور غلام آزاد کر دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اے ابن مسعود، سنو، اگر تم وہ سب کچھ جو زمین میں موجود ہے وہ سب خیرات کر دو، پھر بھی تمہیں تکبیرۃ الاحرام میں شامل ہونے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا کمنٹس پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔